بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد کی نافرمانیاں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن موضوعات کو بیان فرمایا ہے ان میں سے گزشتہ امتوں کے واقعات بھی ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور ان نافرمانیوں سے خود کو بچائیں جن کی وجہ سے وہ قومیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئیں۔ ابھی ان قوموں میں سے ایک قوم عاد بھی ہے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی اور یہ العاد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا لیکن یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو اللہ پاک نے تیز آندھی کی صورت میں ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ قوم عاد کی نافرمانیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ کفر و شرک، بتوں کی پوجا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، سر راہ بلند عمارتیں بنانا، راہ گیروں کو پریشان کرنا، ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امیدیں بنا کر مضبوط محل بنانا، بے دردی کے ساتھ مار دھاڑ کرنا، طاقت اور قوت پر تکبر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے روکنا اور نصیحتوں پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب باتیں قوم عاد میں بھی اس لیے اللہ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا۔ لیکن افسوس آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ طاقت و قوت پر گھمنڈ، طاقتوروں کا کمزور کو دبانا اور احترام مسلم کو پامال کرتے ہوئے مسلمان مسافر اور راستے میں آنے جانے والے لوگوں کو اذیت دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، نیکی و اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کو طرح طرح کی بہانوں سے روکنا، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اپنی موت کو بھول کر لمبی لمبی امیدیں لگائے دنیا کی لذتوں میں مصروف رہنا، یہ سب برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ خدا ہمیں ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔